بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ مسلم پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے اقبال کنسیپٹ آف ملت، اقبال کا تصور ملت۔ اقبال نے ایسے دور میں ہوش سنبھالا جب مسلمانان عالم اور بالخصوص مسلمانان برصغیر بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ وہ بہت قسم پرسی، مفلوق الحالی اور بدحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ لامحالہ اس صورتحال پر اقبال بے چین تھے، غم زدہ تھے۔ وہ یورپ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس لوٹے اور انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، بھلائی کے لیے اپنی بہترین کوششوں کا آغاز کیا۔ اس کے لیے انہوں نے عملی سیاست کا آغاز بھی کیا، اپنے فکر و فلسفے سے بھی لوگوں کو مستفیض کیا۔ لیکن اس ساری جد و جہد میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کا سہارا لیا اور اس کی ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کیا۔ اقبال کے نزدیک اسلام جو ہے وہ محض ایک مذہب نہیں ہے، رسم و رواجات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ وہ اس کو ایک ریئلسٹک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، جو انسانی زندگی کے ہر شعبے کو کور کرتا ہے، ایوری اسفیئر آف لائف، معیشت، معاشرت، سیاست، مذہب، ہر ثقافت، ہر شعبہ زندگی اس کے دائرۂ کار میں شامل ہے۔ اور اقبال کے نزدیک اسلامی فکر و فلسفہ اور اسلامی تعلیمات ہی ایک بہترین زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ اقبال نے اسلامی طرز معاشرت کا مطالعہ کیا، اس پر کام کیا، طرز معیشت جو ہے اس پر کام کیا، اسلامی فلسفہ زندگی اور اسلامی طرز جمہوریت پر بھی بہت کام کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ کاوشیں کی۔ ابتدا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کی شاعری میں جو وطن سے بے پناہ محبت کا اظہار ہمیں ملتا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ان کا جیسے جیسے فکری ارتقاء ہوتا ہے، فکری ارتقاء جو ہے وہ مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے، منازل مراحل جو ہے وہ طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، تو ان کے جو یہ وطن پرستی کے جذبات جو ہیں وہ دھیمے پڑتے جاتے ہیں، ذرا تھوڑا سا نیچے کی طرف لیول جو ہے وہ آتا ہے، اور اس میں ایک نئی چیز جو ہے وہ ملت پرستی کا، اسلامی امت کے جو ایک جذبہ ہے وہ ہمیں پروان چڑھتا نظر آتا ہے۔ یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں جو وطن سے محبت کے جذبات ہیں وہ ماند پڑ گئے ہیں، ان میں تھوڑی سی کمی ضرور آئی ہے، لیکن اس ساری صورتحال کو وہ ایک خاص جذبے کے تحت ایک خاص تناظر میں دیکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو فکر ہے، فلسفی ہے، اس میں وطن سے جو محبت ہے اس سے کبھی بھی انکار نہیں کیا، اپنی جو ان کی جغرافیائی حیثیت ہے اس سے کبھی بھی پہلو تہی نہیں کی۔
تاہم وہ وطنیت کے حوالے سے جو موجودہ سیاسی نظریات تھے وہ ان کے مخالف ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی سوچ کے وہ برعکس ہمیں نظر آتے ہیں۔ اقبال کے خیال میں جو جدید دور میں سامراجی ملوکیت ہے وہ وطنیت کے سیاسی تصور کا ہی کرشمہ ہے۔ اقبال جو قومیت کے اس تصور کے ہمیں خلاف نظر آتے ہیں جو رنگ، نسل، زبان یا وطن کی بنیاد پر ہو، کیونکہ یہ حد بندیاں جو ہیں، یہ لمیٹیشنز جو ہیں وہ وسیع تر انسانی برادری یعنی عالمگیر انسانی برادری کے قیام کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ اقبال انسانوں کے باہمی اجتماع اور معاشرے کے قیام کا مقصد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تب ہے جب انسان کی فلاح و بہبود سامنے ہو، امن و سکون جو ہے وہ قائم کیا جا سکے، اور اس سلسلے میں انسان کی جو کامیابی ہے اس کا دار و مدار اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ انفرادیت کا بت جو ہے اس کو توڑ دیا جائے اور جو اجتماعیت ہے اس کو فروغ دیا جائے، یعنی وہ ایک ایسے اجتماع کا حصہ ہو جس میں انفرادیت قائم تو ہو لیکن وہ نظر نہ آئے۔ اس سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ افراد کے اس اجتماع کی شکل جو ہے اس کو ملت کہہ سکتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اس کی سپورٹ میں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم نے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے تم کو ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور قبیلے جو ہے وہ بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اقبال ملت سے مراد ملت اسلامیہ لیتے ہیں، وہ اخوت کے قائل ہیں، بھائی چارے کے قائل ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام پر قائم کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کرتا ہے اور اس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اقبال قومیت کو اسلامی دائرے میں رکھتے ہیں اور اسی میں اس کو دیکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کا خیال یہ ہے کہ ایک صحیح انسانی معاشرہ تب قائم ہو سکتا ہے جو اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو اور اس صورت میں مارد وجود میں آئے۔ چنانچہ اقبال کا جو تصور ملت ہے اس کی بنیاد اسلامی عقائد پر قائم ہے۔ اقبال کے نزدیک قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، اور جذب باہم جو نہیں عقیل انجم بھی نہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ قرآنی تعلیمات کے برعکس مغرب نے اپنا ایک الگ تصور اجتماع جو ہے وہ پیش کیا، اس کو ہم تصور قومیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد کسی ایک فیکٹر پر یعنی رنگ پر، نسل پر، زبان پر اور علاقے کی بنیاد پر۔ یہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک، ان فیکٹرز میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ یا تمام یہ قومیت یا وطنیت کی بنیاد قرار پاتے۔ اقبال اس تصور قومیت کا قائل نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو
اس تصور قومیت سے الگ کرتے ہیں۔ اقبال قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق قومیت کو وسعت کے ساتھ لیتے ہیں، اور جب اس پہ وہ کام کرتے ہیں تو پھر اس سے مغربی تصور قومیت کی نفی ہو جاتی ہے، وہ اس کی مکمل نفی کرتے ہیں، کیونکہ وہ رنگ، نسل، زبان یا علاقے کی بنیاد پر قومیت کے قائل نہیں ہیں۔ اقبال کے خیال میں اسلام کسی جغرافیائی وطنیت کا قائل نہیں ہے۔ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا وطن ایک ہی ہے۔ جب ایک شخص دنیا کے کسی گوشے میں، کسی خطے میں اسلام قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، نبی آخر الزمان کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، ان پر ایمان لاتا ہے، تو وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو، جب اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو پھر وہ ملت اسلامیہ کا ممبر ہے، اور اس سلسلے میں وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں مقیم ہو، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، وہ کسی بھی رنگ سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی چیز اس کے آڑے نہیں آ سکتی۔ اب وہ ملت اسلامیہ کا رکن ہے، اور اس طرح سے اقبال نے ایک جو پین اسلامزم کا کنسیپٹ تھا وہ بھی دیا کہ اس سے ایک مسلم عالمگیر برادری کا قیام عمل میں آتا ہے، جس کے ممبرز جو ہیں تمام مسلمان ہیں، جو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں، غمی خوشی میں شریک ہیں، ان کے غم، ان کے سکھ، ان کے دکھ، ان کی خوشیاں سب سانجھی ہیں، اور مشکل وقت میں ان کا گہرا ساتھ ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ اقبال مسلمانوں کو اتحاد، یکجہتی، اخوت، بھائی چارے کا درس دیتے ہیں، اور اس عالمگیر برادری کا رکن ہوتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں برابر کے شریک ہیں۔ اقبال ان میں اجتماعیت کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا شعور جو اسلام کی ابتدائی زندگی میں تھا، ابتدائی سطح پر تھا، جو ہمیں ریاست مدینہ کے اولین دور میں نظر آتا ہے، جہاں مسلمان اخوت اور بھائی چارے کے تحت ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک تھے، اور ایک دوسرے کے لیے تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور یہی چیز جو ہے یہ اس کی انفرادیت کو اس اجتماعیت میں گم کر دیتی ہے، اور اس سلسلے میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اقبال کے نزدیک فرد اکیلے اپنی زندگی، اپنی حیات کو محدود کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ ملت اسلامیہ کا حصہ بن جائے تو اس کی یہی حیات ابدی ہو جاتی ہے، کیونکہ فرد جو ہے وہ بے شک موت کا شکار ہو جاتا ہے، مگر اس کی جماعت آئندہ نسلوں تک تسلسل سے قائم رہتی ہے۔ اقبال دور حاضر میں انسانی تقسیم سے بھی مطمئن نظر نہیں آتے۔ ان کے خیال میں ہر قوم نے اپنے اپنے الگ بت تراشے ہوئے ہیں، کوئی نسل کی بنیاد پر، کوئی رنگ کی بنیاد پر، کوئی علاقے کی بنیاد پر، اور ان سب کی جو نسل شہریت ہے وہ الگ الگ ہے، وہ جدا جدا ہے، ان کے اعتقادات الگ الگ ہیں، ان کے نظریات الگ الگ ہیں، ان کی اخلاقیات جدا ہمیں نظر آتی ہے، مختلف نظر آتی ہے، کوئی کسی سے سروکار نہیں رکھے ہوئے،
مغربی دنیا، اقبال کے خیال میں مغربی دنیا اس بات کی خواہش مند ہے کہ مسلمان بھی اپنے اس آفاقی تصور کو خیر باد کہہ کر اس انفرادیت کا شکار ہوں۔ اقبال اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ اقبال کے خیال میں جب تک یہ الگ الگ رنگ، نسل، زبان یا علاقے کی بنیاد پر یہ جو بت قائم ہیں، یہ جو خدا بنا رکھے ہیں، یہ جب تک قائم ہے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ نہیں بن سکتی۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک خدا کی حقیقت کو تسلیم کریں، اللہ کے نازل کردہ قانون کی پیروی کرے، اور تب اگر وہ قانون شریعت کی پیروی کریں گے تو تب دنیا میں ایک عالمگیر معاشرہ قائم ہوگا جو امن و سلامتی، سکون کا ضامن ہوگا، امن و سلامتی کا مرکز ہوگا۔ اقبال فرد کو ایک گروہ اور ایک اکائی کی حیثیت سے دیکھنے کے شدید خواہش مند ہیں، کیونکہ یہ حکم خدا ہے کہ فرد ملت کے ساتھ وابستہ رہے، جس سے خزاں رسیدہ چمن میں پھر سے بہار آ سکتی ہے، اور وہ پھر سے بحال ہو سکتا ہے، وہ پھر سے خوشحال ہو سکتا ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اقبال کے خیال میں جس طرح ایک قطرہ اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں رکھتا، اسی طرح فرد اپنی کوئی انفرادی حیثیت نہیں رکھتا، وہ انفرادی طور پر کوئی مقام نہیں رکھتا۔ اس کی تمام کامیابیاں، اس کی عزت، اس کا وقار صرف ملت سے وابستہ رہنے سے ہی قائم رہ سکتا ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔